سورہ یوسف آیت نمبر 43 سے لے کر آیت نمبر 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بادشاہ نے کہا، بے شک میں خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور دوسری خشک۔ اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر کر سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ پریشان خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ شخص جس نے دونوں قیدیوں میں سے نجات پائی تھی، اسے یوسف مدت کے بعد یاد آیا۔ بولا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لہٰذا تم مجھے یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر کہا، اے یوسف، اے بہت ہی سچے، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری خشک، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں تاکہ وہ معلوم کر لیں۔ یوسف نے کہا، تم 7 سال لگاتار کاشت کرو گے، چنانچہ تم جو فصل کاٹو تو وہ اس کی بالیوں ہی میں رہنے دو، سوائے تھوڑی مقدار کے جو تم کھاتے ہو۔ پھر اس کے بعد 7 سال سخت آئیں گے، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا ہوگا، سوائے تھوڑے سے غلے کے جو تم بطور بیج محفوظ رکھو گے۔ پھر اس قحط سالی کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگ بارش پائیں گے اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، تم اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس یوسف کے پاس قاصد آیا تو اس نے کہا، تو اپنے مالک کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی کیا حقیقت ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ بے شک میرا رب ان کا مکر خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے کہا، تمہارا معاملہ کیا ہے جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلایا تھا؟ وہ بولیں، حاشا اللہ، اللہ کی پناہ، ہمیں اس کی ذات میں کوئی برائی معلوم نہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا، اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے اس کے جی سے پھسلایا تھا، اور وہ بلا شبہ سچا ہے۔ یوسف نے کہا، یہ اس لیے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ بے شک اللہ خائنوں کا مکر نہیں چلنے دیتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا۔ بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص کروں گا۔ پھر جب اس نے یوسف سے گفتگو کی تو کہا، یقیناً آج تو ہمارے ہاں مرتبے والا امین ہے۔ یوسف نے کہا، مجھے زمین کے خزانوں پیداوار پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں خوب نگہبانی کرنے والا، خوب جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین مصر میں اقتدار دیا، وہ اس میں جہاں چاہتا قیام کرتا۔ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہیں نوازتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور یقیناً آخرت کا اجر بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اور یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے اور اس کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں پہچان لیا، اور وہ اسے نہیں پہچانتے تھے۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو کہا، میرے پاس اپنا پدری بھائی بنیامین لانا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پورا ماپ غلہ دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی ماپ غلہ نہیں، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے باپ سے اسے مانگیں گے، اور یقیناً ہم یہ کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے خادموں سے کہا، ان کی پونجی نقدی ان کے سامان میں رکھ دو
تاکہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچیں تو اسے پہچان لیں، شاید وہ واپس آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو بولے، ابا جان، آئندہ ہمارے لیے ماپ غلہ ممنوع ٹھہرا ہے، لہٰذا تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج کہ ہم ماپ غلہ لائیں، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ یعقوب نے کہا، کیا میں اس کی بابت تمہارا اعتبار کر لوں جیسے پہلے اس کے بھائی کی بابت تم پر اعتبار کیا تھا؟ چنانچہ اللہ ہی بہتر محافظ ہے، اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اپنی پونجی پائی جو انہیں لوٹا دی گئی تھی۔ وہ بولے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی ہمیں لوٹا دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ہم ایک اونٹ کا ماپ غلہ زیادہ لائیں گے۔ یہ ماپ غلہ ملنا تو بہت آسان ہے۔ یعقوب نے کہا، میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم مجھے اللہ کا پختہ عہد دو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لاؤ گے، سوائے اس کے کہ تم گھر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے پختہ عہد دیا تو وہ بولا، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر ضامن ہے۔ اور اس نے کہا، اے میرے بیٹو، تم ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا۔ حکم تو اللہ ہی کا ہے، اسی پر میں نے توکل کیا ہے، اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، وہ انہیں اللہ کی تقدیر سے ذرا بھی نہیں بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی، سو وہ پوری کر چکا۔ اور بلا شبہ ہمارے تعلیم دینے کی وجہ سے وہ صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا، بے شک میں تیرا بھائی ہوں، لہٰذا تو اس کا غم نہ کر جو کچھ وہ کرتے رہے۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں ایک پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو، یقیناً تم چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولے، تم کیا چیز گم پاتے ہو؟ الحمدللہ۔